بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر آپ کی خدمت میں اس خطے میں ہونے والی جو اندرونی اور بیرونی سازشیں ہیں، خاص طور سے نئی امریکی حکومت آنے کے بعد جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں اس پر کچھ ہزارے خیال کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ ناظرین کرام، ایک بات ہوتا ہے کہ امریکہ نے انڈیا کے لیے صدر جو بائیڈن نے بہت اہم کردار منتخب کیا ہے۔ میں نے آپ کی خدمت میں گزارشات کی تھیں ایرانی جو وزیر دفاع ہیں ان کے حوالے سے، جو انہوں نے دورہ کیا تھا اس کا انڈیا کا 40 سال کے بعد انہوں نے دورہ کیا ہے۔ ناظرین کرام، انڈیا جو ہے نا وہ ایران کو ریلیف دلانے میں امریکہ سے بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ یہ صدر جو بائیڈن کی طرف سے آپ نے 2-3 یکے بعد دیگرے بیانات اس ریلیف کے حوالے سے سن لیا، اور بطور خاص جو انہوں نے حوثی قبائل کے حوالے سے بات کی تھی کہ وہ اب اس سلسلے میں اس کی مدد نہیں کریں گے۔ 6 سال سے یہ اسلحہ دے رہے تھے ان کو یمن پہ بمباری کرنے کے لیے، مارنے کے لیے یمنیز کو، اور اب اچانک جو بائیڈن نے آ کے سلسلہ منقطع کر دیا۔ اب یہ حوثی قبائل ظاہر ہے اگر ان کو ریلیف ملے گا تو وہ کیا کریں گے، میں اس پہ آگے آتا ہوں۔ انڈیا کے حوالے سے جو انڈیا کرونیکل کے نام سے جو یہ ڈس انفو لیب نے رپورٹ دی تھی، آپ یقین کیجئے یہ رپورٹ کسی یورپ کے ملک کے متعلق بھی شائع ہوئی ہوتی ہے کہ 15 سال سے یہ کیا کچھ کر رہا تھا، تو وہ ڈپلومیٹک طور پہ وہ ملک تباہ ہو جاتا، دنیا میں ٹکے کر اس کی عزت نہیں دیتی۔ لیکن یہ انڈیا کو اتنا لیوریج مل رہا ہے جس کی وجہ صرف امریکہ کی نئی حکومت ہے۔ اب جیسے یہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ جیسے یہ ایران کی پرو ایران مدد کیسے ہو رہی ہے انڈیا کے ذریعے، ایک تو میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مل رہا ہے ان کو، ایران کو بھی لیوریج مل رہا ہے۔ اور آج آپ کو پتہ ہے کہ روحانی کی سٹیٹمنٹ یہ شائع ہوئی ہے آج، انہوں نے کہا کہ جی ہم پہ پابندیوں کا دور اب ختم ہو گیا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے ایرانی صدر جو بات کہے گا نا وہ ایسے ہوائی بات نہیں ہوتی، کوئی دھمکی نہیں ہوتی، جو وہ کہتے ہیں وہ کر گزرتے ہیں، اور یہ بالکل صحیح بات ہے، واقعی ان پہ ختم ہو گیا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اندرون خانہ ایک نئی پلاننگ بھی مرتب ہوئی ہے۔ دیکھیے دشمن جو پاکستان کے دشمن ہیں یا اس خطے کی ترقی کے دشمن ہیں، وہ بڑی جلدی میں ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جلدی کام کرو اور یہ اس کا کرو صفایا، اس کا یہ جو ہمارے سی پیک کا اس کو روکو کسی بھی طرح، کیونکہ سی پیک ایک دفعہ چل پڑا تو پھر رکتا نہیں انشاءاللہ تعالی۔ اس حوالے سے جناب میں آپ کو نا آج جیسے یہ دورہ ہوا ہے اس کے ساتھ ہی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے بتا دوں۔ سب سے پہلے میں شروع کروں گا افغانستان سے۔ ہاں جی، آج آپ کو پتہ ہے کہ کابل میں دھماکہ ہوا ہے، کل ہوا تھا بہت زبردست، میں ان کا پولیس چیف جو محمد ظہیر کوچی یہ مارا گیا، اور کسی نے اس کی ذمہ داری نہیں۔ جب کوئی ذمہ داری نہ لے، اور خاص طور سے طالبان ذمہ داری نہ لیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ شرارت ہے، اور اس کے پس منظر میں ایک سازش ہے پوری۔ دوسرا جناب اس کا ثبوت میں آپ کو یہ دیتا ہوں کہ یہ ابا ایئرپورٹ ہے جو ان کا سعودیہ کا، وہاں پہ انہوں نے ڈرون کے ساتھ حملہ کیا ہے اس نے، کابل نے۔ اچھا یہ 2 صورتیں ہیں، لیکن جو بتا رہا ہے نا وہ ڈرون حملے کی بات کر رہا ہے۔ ڈرون کے ساتھ حملہ کیا، اور انہوں نے اس میں ایک جو جہاز وہاں پہ کھڑا ہوا تھا ایئر لائن کا، وہ تباہ کر دیا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، اور یہ ریاض کے بالکل نزدیک حملہ ہوا ہے۔ آپ ایک بات، یہ جب سے امریکہ نے اعلان کیا نا کہ ٹو بی ایسکلیٹ دا 6 ایئرس کانفلکٹ، یہ 6 سالہ جو
جو جنگ بندی ہے اس سے اپنے آپ کو علیحدہ کر لیا. یہ دیکھیں نا، یہ کوئی کرنے والی بات ہے؟ بچوں والی بات ہے؟ اس طرح علیحدگیاں ہوتی ہیں. آپ نے علیحدگی کر کے سعودی عرب کو تو کر دیا، پہلے اس کو انڈیا کے ذریعے ذلیل کروایا، ٹگے کی اس کی اوقات کروائی. یہ پاکستان کے خلاف جو سعودی عرب نے پالیسی اپنائی ہے، یو اے ای نے پالیسی اپنائی ہے، یہ ان کا دماغ تو رات بیٹھے بیٹھے خراب نہیں نہ ہو گیا. یہ تخنی جو ہے تو انڈیا نے دی تھی ان کو، اور انڈیا نے یقین دلایا تھا کہ جو نئی حکومت آئے گی یہ اس کی امریکہ کی، میں اس سے ضمانت لے کے دوں گا. اب ہوا کیا، جب ہمارے شہزادہ صاحب ان کی باتوں میں آ گئے اور یہ جو نئے ہندو بنے ہیں ہمارے یہ یو اے ای والے شیخ صاحبان، جب سے یہ اس کے چکر بازی میں آ گئے تو اس کے بعد پھر یہ کچھ ہونا تھا جو آپ دیکھ رہے ہیں. ناظرین کرام، یحییٰ ساری ایسے آ رہی، یہ ہے حوثیوں کا جو کمانڈر ہے. اس نے دعویٰ کیا ہے کہ جناب ہم نے اس ایئرپورٹ پہ حملہ اس لیے کیا کہ یہ کہ بطور لانچنگ پیڈ ہمارے خلاف استعمال ہوتا تھا. آپ یہ بات دیکھیں کہ ایک طرف تو امریکنوں کا جو ٹرمپ کی نفرت تھی ایران کے ساتھ، اور ایک طرف جو بائیڈن کی اچانک محبت شروع ہوئی ہے. ان لوگوں کے کوئی اخلاقی معیار تو ہوتے نہیں، کوئی مطلب اتنی کو ہائی مورل گراؤنڈ پر تو یہ تعلقات ایک دوسرے کے ساتھ نہیں بحال کرتے یا خراب کرتے. ان کے اپنے جواز ہوتے ہیں، اپنے مطلب ہوتے ہیں. اب ظاہر ہے سعودی عرب کا تیل تو ٹگے ٹوکری کروا دیے انہوں نے، اب ایران کا کوئی کریں گے ان کے ساتھ، جو اب ایران کو چوسیں گے یا کچھ کریں گے. لیکن وہ ایک ٹف گائی ہے، بڑا مشکل سے قابو آنے والا ہے، اور یہ بات وہ بھی جانتے ہیں اچھی طرح، امریکن بھی جانتے ہیں. امریکہ کو اس وقت ایران کے نزدیک لانے میں سب سے اہم کردار ناظرین کرام انڈیا کا ہے. اور انڈیا جو ہے وہ گیم بنا رہا ہے یہ ساری پاکستان کے خلاف. وہ یہ اس سسٹم کو ریلیف لے رہا ہے ادھر کہ افغانستان میں. وہ یہ کہتے ہیں وہ امریکہ کے مفادات کے لیے جہاں کام کر رہا ہے، وہاں وہ امریکہ سے یہ ایکسپیکٹ کر رہا ہے کہ امریکہ اس کو فری ہینڈ دلائے یہاں پہ. اور جلدی، جو میں آپ کو کہتا ہوں، یہ جو پچھلا ٹور ہوا تھا نا اس کا اجیت ڈوال کا، جس پہ میں نے آپ کو 2-3 ویڈیوز میں ذکر کیا، بتایا کہ کیا منصوبہ طے پایا تھا. ایک دن آپ سن لیں گے یہ بات. مجھے ابھی تو خیر عجیب ہی لگتا ہوگا آپ کو بھی، مجھے بھی لگتا ہے کہ یار انڈین فورسز جو ہیں وہ افغان حکومت کی مدد کے لیے آ رہی ہیں. اب دیکھنا جو بائیڈن کی بنیادی پالیسی یہ ہے کہ امریکہ کا جو فوجی ہے نا وہ نہ مرے اب، کیونکہ امریکی فوجی کے مرنے سے بڑی ڈیمورلائز ہوتی ہے امریکن قوم اور امریکن، اور وہ ٹیکسوں کا رفڑ کھڑا کر دیتے ہیں، یہ کر دیتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں. وہ ان چکروں سے بچنا چاہتا ہے. وہ ایک اپنی گیم بنا رہا ہے، اور اس گیم میں کہاں تک وہ کامیاب ہوتا ہے یہ تو وقت ہی بتائے گا. فی الوقت اس کو اپنی اس گیم میں جو سب سے بڑا کھلاڑی مل رہا ہے نا، جو سب سے بڑا سپورٹر مل رہا ہے اپنا، وہ ہے انڈیا. دیکھیے انڈیا میں کسان تحریک انٹرنیشنل سطح پہ کتنی مقبولیت حاصل کر چکی ہے. آپ یقین کریں کہ انڈین فوج میں عملاً بغاوت کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے. اب یہ بات طے شدہ ہے، جو تھرڈ ورلڈ کے ممالک ہوتے ہیں نا، ہمارے جیسے غریب ملک جیسے انڈیا بھی ہے، یہ سمجھتے ہیں اگر امریکہ کے ہمارے ساتھ ہو تو بھگوان بھی ہمارے ساتھ ہے، اللہ بھی ہمارے ساتھ ہے، اور واحد گرو بھی ہمارے ساتھ ہے. یہ امریکہ کو اس طرح اپنے جال میں یا اس کے جال میں پھنستے ہیں، اس کے پاؤں پڑتے ہیں اپنے سروائیول کے لیے. دیکھ لیجئے اس کی کیسی پالیسی تھی مودی کی ٹرمپ کے ساتھ، ویسے، اور اس نے ٹرمپ کو جتانے کے لیے کتنا زور لگایا وہاں انڈین سے. لیکن اس سب کے باوجود کہ جو بائیڈن کو علم ہے اس بات کا، اب وہ جو بائیڈن نے بھی اس کے ساتھ بڑی گہری مطلب پینگیں ڈالنی شروع کر دی ہیں. اب یہ ہے یہ جو چائنا جو ہے وہ
بھی ان کا ابا جان ہے، وہ ایسے ٹھنڈے پیٹوں تو ان کو نہیں نا ایسے میدان خالی دے دے گا، وہ بھی اب وہ وہاں اس میں لداخ کے اوپر یہ سمجھیے کہ تبت میں جا کے تو وہ دنیا کا سب سے بڑا آبی وہ ڈیم جو ہے وہ بنانے جا رہا ہے، اور یہ بڑی مصیبت ہو جائے گی ان کے لیے اگر تبت کا جو وہ سب سے بڑا دریا ہے، اگر اس کی کچھ بدلی کچھ اس میں تبدیلیاں آئیں تو یہ تبدیلیاں پوری دنیا پر اثر انداز ہوں گی، پوری دنیا پر تو نہیں، خیر انڈیا پاکستان پہ تو بہت زیادہ ہوں گی۔ اس ریور کا نام ہے یارلونگ سانگپو، اور یہ دنیا کا غالباً سب سے بڑا دریا ہے۔ لداخ میں سنا ہے کہ آج کوئی ٹینک آمنے سامنے آ گئے انڈیا کی اور چائنا کے، شاید امریکہ اب جو چائنیز سی ہے، یہ ساؤتھ چائنا جو سی ہے، اس میں کوئی گڑبڑ کروائے، کیونکہ پاکستان میں تو بہت بڑی وہ انٹرنیشنل مشقیں چل رہی ہیں، امن 21، جس میں ساری دنیا کی قریباً نیوی جو شامل ہوئی ہے، تو اب یہاں کوئی پھڈے بازی کی آپ جلد توقع کریں، لیکن وہ اس نوعیت کی نہیں ہوگی کہ اس میں امریکہ کو کوئی نقصان پہنچے یا امریکہ عملی طور پہ حصہ لے گا۔ قربانی کا بکرا یہی بنے گا اب، اور میں کہتا ہوں، میں سلوٹ کرتا ہوں یار اس پاکستانی مطلب فوجی تھنک ٹینک کو جس نے پاکستانی فوج کے دماغ میں بات ڈالی ہے کہ ویٹ اینڈ سی، آپ نے تماشائی بننا ہے، تماشا نہیں بننا۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔ ناظرین کرام، درخواست ہے قرآن و نماز کو تعظیمی کے ساتھ جانیے، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں۔ مجھے کئی دوست کہتے ہیں کہ جی آپ یہ کہتے ہیں لوگوں کو سبسکرائب کریں، اس لیے آپ کے سبسکرائبر نہیں بڑھتے، یار میں اور کس طرح کروں؟ مجھے وہ چکر بازیاں تو نہیں آتی کہ جب میں یہ شروع کروں تو پہلے میں دعوے کروں میں یہ کہنے جا رہا ہوں، یہ کہنے جا رہا ہوں، میں یہ اب آپ مجھے چینل سبسکرائب کریں پھر کہوں گا، اس طرح تو میں تو اس کو اخلاق سے گری ہوئی بات سمجھتا ہوں۔ آپ کی مرضی ہے، اگر آپ کا دل چاہے تو پلیز اس کو سبسکرائب بھی کریں اور اس کو احباب میں شیئر بھی کریں، اور ہمارے سچ کے سفر میں ہمارے ساتھی بنیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔